بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ میں محمد منیر قریشی مدنی ہوں۔ صدقہ دینا نہ صرف ہماری زندگی میں برکت لاتا ہے بلکہ ہماری مشکلات کو بھی ختم کرتا ہے۔ آج میں یہ واقعہ ایک ایسے شخص کا بیان کر رہا ہوں جس کی زندگی صدقے کی برکت سے مکمل طور پر بدل گئی۔ یہ واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا ہمارے لیے کیسے بے شمار انعامات کا سبب بن سکتا ہے۔ یہ واقعہ مسقط سلطنت عمان کا ہے۔ وہاں پر ایک غریب مزدور جو روزانہ دہاڑی پر کام کرتا، اس کا نام محمد سلیم، اس کے پاس نہ تو کوئی مستقل کام تھا اور نہ ہی اتنا پیسہ کہ وہ اپنی ضروریات پوری کر سکے، اور پاکستان میں اس کی بیمار بیوی اور 2 بچے تھے۔ یہ مزدور اپنی مشکلات سے بہت پریشان تھا، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا تھا کہ اس کی حالت بہتر ہو جائے۔ میں اور میرے کچھ ساتھی مسقط میں ہر جمعرات کی شب محفل ذکر اللہ کرتے تھے۔ ایک شب وہ مزدور محمد سلیم بھی ہماری محفل میں شریک ہوا۔ محفل مکمل ہونے کے بعد اس نے اپنی پریشانی مجھ سے بیان کی۔ میں نے اس کی بات غور سے سنی اور کہا، بھائی اپنی کمائی میں سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں کچھ صدقہ نکالو، چاہے وہ کتنا ہی تھوڑا ہو۔ اللہ تعالیٰ صدقہ کرنے والوں پر اپنی رحمت نازل کرتا ہے۔ اور 5 وقت نماز پڑھو، اور نماز فجر کے بعد ایک تسبیح 100 دانوں والی ایک تسبیح لے لیں۔ تسبیح شروع کرنے سے پہلے پیارے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو، 1 مرتبہ، 5 مرتبہ، 12 مرتبہ۔ اس کے بعد تسبیح کے ہر دانے پر یا اللہ ہو، یا رحمان ہو، یا رحیم، یا رزاق ہو، یا رزاق ہو، یا رزاق ہو پڑھو، اور اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرو۔ ہمارے اس بھائی نے، اس مزدور نے کہا، بھائی جان میں کیا صدقہ کروں، میرے پاس تو خود کے لیے بھی کچھ نہیں ہے، صبح ہے شام کو کھانے کو نہیں ہے، کبھی دہاڑی لگتی ہے کبھی دہاڑی نہیں لگتی، وہاں سڑک پر جا کر بیٹھ جاتے ہیں، کوئی لے جاتا ہے کوئی مزدوری کے لیے، تو کوئی کچھ آ جاتے ہیں، ورنہ پھر وہی جو ہے بے روزگاری رہتی ہے۔ میں نے اسے سمجھایا کہ صدقہ مال دولت ہی نہیں ہے، سے نہیں ہوتا، یعنی صرف مال اور دولت سے نہیں ہوتا۔ نیکی کا ہر عمل صدقہ ہے، چاہے کسی کو 1 وقت کا کھانا کھلا دو یا ایک مسکین کو پانی ہی پلا دو، یہ سب صدقہ ہے۔ کسی کو ساتھ کوئی بھی نیکی کرو، یہ سب صدقہ ہے۔ ہمارے اس بھائی محمد سلیم مزدور نے اپنے دل میں ارادہ کر لیا کہ وہ جو بھی کمائے گا اس میں سے تھوڑا حصہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے گا۔ اگلے دن اس نے جو تھوڑے پیسے کمائے اس میں سے ایک حصہ اپنے ایک بے روزگار ساتھی
بہت سے ساتھی ہوتے ہیں جن کی دہاڑی نہیں لگی ہوتی. ایک بے روزگار ساتھی کو کھانا کھلایا. جب اس نے اپنے اس بے روزگار ساتھی کو کھانا کھلایا تو اس کے دل میں بہت عجیب سکون محسوس ہوا، بہت ہی اسے پرسکون ہوا. کچھ دنوں بعد ہمارے اس بھائی مزدور کو ایک کنسٹرکشن ٹرانسپورٹ کمپنی میں نوکری مل گئی اور اس کے مالی حالات بہتر ہونے لگے. اس نے صدقے کی عادت کو جاری رکھا، نماز کی بھی پابندی کرتا رہا، اور صبح کی جو ہے فجر کی نماز کے بعد تسبیح جو ہے یا اللہ ہو یا رحمان یا رحیم یا رزاق ہو یا رزاق ہو یا رزاق ہو، یہ بھی باقاعدہ تسبیح کرتا رہا. اللہ تعالیٰ کے حضور دعا بھی کرتا رہا. اسے گھر میں ماشاءاللہ خوشحالی آ گئی. کچھ عرصہ کے بعد اس نے اپنے ایک دوست کے ساتھ مل کر ایک شاول جو تعمیرات میں کام آتا ہے قسطوں پر خرید لیا اور اپنا چھوٹا موٹا کام شاول سے شروع کر دیا. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کام چل نکلا. اللہ تعالیٰ نے کثیر رزق حلال عطا کیا. یکے بعد دیگرے اس نے جو ہے کرین، ٹرک، شاولز خریدے اور کام میں لگائے. آج ماشاءاللہ وہ عمان میں ایک بڑا کنسٹرکشن ٹرانسپورٹر ہے. اس کے پاس اکوپمنٹ ہیں اور جو ہے بہت سے جو ہے اس کے لیے آسانیاں ہی آسانیاں ہیں. ماشاءاللہ اس کے بیوی بچے بھی اس کے پاس عمان میں آ گئے. اس نے بہت سے عزیز و اقارب اور رشتہ داروں کو بھی ملازمت دی. آج اس کے پاس کافی ملازمین ہیں. وہ مجھ سے اکثر رابطے میں رہتا ہے اور بہت محبت کرتا ہے. ہم نے آپس میں ایک بات بھی طے کی کہ سلیم بھائی ایک کام کریں، آپ کو جو آرڈر ملے، جو بھی آرڈر ملتا ہے تعمیرات کا، کنسٹرکشن میں اپنے اکوپمنٹ بھیجنے ہیں، شاول بھیجنے ہیں، ٹریلر بھیجنے ہیں، کرین بھیجنی ہے، جو ٹھیکہ ملے اس میں سے 5%، مثلاً 1000 عمانی ریال کا اگر آپ کو ٹھیکہ ملا ہے تو اس میں سے 5% یعنی 50 عمانی ریال جو ہے آپ ایک گلہ رکھ لیں، اس میں ڈال لیں. ہمارے اس بھائی نے یہ باقاعدہ ترتیب بنا لی اور ماشاءاللہ اس کے پاس خاصی بڑی رقم اکٹھی ہو جاتی ہے اور وہ پاکستان میں ضرورت مندوں کی مدد کرتا ہے. تو میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ صدقہ دینا نہ صرف ایک نیکی کا عمل ہے بلکہ یہ ہمارے لیے ہماری دنیاوی اور روحانی زندگی میں برکت کا سبب بھی بنتا ہے. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جو اس کی راہ میں خرچ کرتا ہے اس کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے اور اس کی مشکلات دور ہوتی ہیں. اور ہم سب کو چاہیے کہ جو ہے ہم بھی کوشش کریں زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کی. سورہ البقرہ آیت نمبر 261 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ اپنے مال یا اپنا مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں وہ زمین میں ایک دانہ ہونے کی طرح ہے جس سے 7 بالیاں نکلتی ہیں اور ہر بالی میں 100 دانے اگتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک صدقہ، ایک دانہ جس میں سے 7 بالیاں نکلی اور ہر بالی میں 100 دانے نکلے تو 700 گنا
جو ہے اس میں اضافہ ہوا ایک صدقہ دینے سے۔ تو ہم سب کو بھی چاہیے بھائی اور بہنوں کہ ہم جو ہے صدقہ اور خیرات زیادہ سے زیادہ کوشش کریں۔ ایک ہم سب میں ایک مسکنسیپشن ہے کہ جو ہے صدقہ جو ہے شاید کوئی الگ چیز ہے۔ دراصل اور بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کوئی ضرورت مند ہے، اگر آپ اس کو کہیں کہ جی میں آپ کو یہ صدقہ دے رہا ہوں تو وہ کہتے نہیں جی ہم صدقہ نہیں لیتے۔ پہلی بات تو یہ ہے ہم کسی کی مدد کریں، زکوٰۃ دیں یا مدد کریں، کوئی بھی مدد ہے وہ صدقہ ہی ہے۔ صدقہ کوئی الگ چیز نہیں ہے، کوئی الگ سے نہیں ہے۔ اللہ کے نام پر دینا ہی صدقہ ہے۔ اپنے بیوی کو پیار محبت سے کھلانا بھی صدقہ ہے، اپنے بچوں کو کھلانا بھی صدقہ ہے، اپنے عزیز و اقارب کی خدمت کرنا بھی صدقہ ہے۔ تو صدقہ کوئی یہ نہیں ہے کہ بھئی الگ سے کوئی اس میں کوئی جنات یا بھوت شامل ہو جاتے ہیں یا ان کا توڑ ہوتا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم جب بھی کسی کی مدد کریں، اگر زکوٰۃ بھی دیں تو یہ نہ کہیں کہ ہم آپ کو زکوٰۃ دے رہے ہیں، اگر کسی کو خیرات دیں تو بھی اسے یہ نہیں کہیں کہ بھئی یہ صدقہ ہے یا کیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ لیکن ہم سب کو چاہیے کہ جو ہے ہم اپنی کمائی میں سے جو بھی ہماری کمائی ہو، جو بھی ہماری آمدن ہو، اس میں سے کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ کی راہ پہ ضرور خرچ کریں۔ خصوصاً جو بھی آمدنی ہو، اگر کوشش ہو سکے تو 5% الگ اپنا نکال دیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں۔ انشاءاللہ الرحمن اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم شامل حال ہوگا اور برکتیں ہی برکتیں ہوں گی۔ اللہم آمین۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔